साथ एक बैठक में किसको नजर आना? ابھی ابھی خبر آئی ہے تازہ کہ میں کل تقریر کروں گا اور اپنا بیانیہ پیش کروں گا. تقریر میں کل مختلف سنگین مسائل پر بات کروں گا اور عمران خان کو رہا کروں گا. تم بیٹا سو جاؤ, آرام کرو, ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. کل تقریر تمہاری کوئی نہیں سنے گا. آج جلسہ گاہ میں پہنچنے کے بعد تقریر کیوں نہیں کی, کل کیوں کروں گا؟ تھک گئے بیٹا, کیا ہوا ہے؟ اب آپ کو مشورہ یہ ہے, خیبر پختونخوا جائیں, سوئیں, صبح کام کریں, یہ حرکتیں چھوڑیں. کل آپ کی تقریر سننے والا کوئی نہیں ہے. تقریر جلسہ گاہ میں ہوتی ہے, تقریر ٹی وی پہ بیٹھ کر جلسے کی تقریر پریس کو ٹاک پہ نہیں ہوتی. آپ نے تو آج جلسے میں تقریر کرنی تھی. اس لیے یہ تماشے, یہ نوٹنکی ختم کریں. پاکستان کی عوام جان چکی ہے, نوجوان آپ کو پہچان چکا ہے, آپ کو اور آپ کے لیڈر جیل میں بیٹھے ہوئے جو ہیں ان کو مسترد کر چکا ہے. آپ یہ کام اور یہ تماشے بند کریں. کس نے خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی ان کو؟ ان کا تو انتظار ہوتا رہا. بھائی میرے, کل جب آپ اگر یہ مشورہ, آپ کا سوال ہو گیا نا, میں جواب دے دوں. بھائی اب پی ٹی اے کا غصہ ہم پہ تو نہ نکالیں, بات کرنے دیں. آپ کا سوال ہوگا, بات کام یہ سوال ہے کرنا ہے کہ مشورہ جو آپ آج مجھے دے رہے ہیں, یہ مشورہ کل پی ٹی آئی کو دینا تھا کہ وہ 3 سے 6 کی اجازت کو نہ قبول کرتے. آپ انہیں کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہ قبول کریں, آپ 6 بجے تک نہیں پہنچ سکیں گے, آپ اس اجازت نامے پہ دستخط نہ کریں, آپ امین گنڈا پور کی معافی کی اوپر اجازت پہ سائن نہ کریں, یا مشورہ ان کو دیتے. یہ مشورہ مجھے دینے والا تو نہیں ہے. یہ سوال میرے سے نہیں بنتا, سوال امین گنڈا نہیں. جو اچھے بچوں کی طرح لائن میں نیچے اتر کے وہ کھڑے رہتے ہو, ہم نے تو نہیں روکا. پہلی بات تو بہت افسوسناک ہے, میں اس کو پہلے ہی بھی کنڈیم کر چکی ہوں اپنی پریس کانفرنس میں, کہ جو AK-47 کا بٹ مار کے کسی غریب کی گاڑی کا شیشہ توڑا ہے. ہم اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں. انشاءاللہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت ہے کہ اس کی گاڑی کا شیشہ لگوا کے دیں پہلے تو. ہم یہ ناجائز کام کسی کے ساتھ قبول نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, دوسری بات آپ نے کیا کی؟ ہاں جی, وہ آئے تھے, اس کے بعد وہ چلے گئے. اور ہم ایسا دیکھیں, بات ہماری بہت کلیئر تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت واضح اسٹریٹجی تھی, کلیئرٹی آف مائنڈ تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ان کے ہاتھ میں ہم نہیں دیں گے کہ یہ وکٹم بنے, یہ مظلوم بنے, کیونکہ یہ مظلوم نہیں ہے. یہ بیروپی ہیں, جھوٹے ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, ورغلاتے ہیں لوگوں کو اور گالی دیتے ہیں. اور ہم نے کوئی موقع آج ان کو یہ نہیں دیا کہ یہ کسی قسم کے وکٹم بنے. خود ہی بھاگ گئے ہیں, خود ہی دوڑ گئے ہیں. اور جنہوں نے جو جرم کیے ہیں, پولیس بھی حرکت میں آئے گی, قانون بھی حرکت میں آئے گا. یہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ قانون کو کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے. مریم نواز شریف صاحبہ کو کسی کی رپورٹ کی نہیں ضرورت. ان کی کرتوتیں کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ ایک لیڈر ہیں, ایک بہت ہی اسٹرانگ نروز کی مالک ہیں, کلیئرٹی آف مائنڈ ہے, ایک اسٹرانگ خاتون ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا منصب دیا ہے. اور انہوں نے اپنا فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو آنے دیا جائے, ان کو جلسہ کرنے دیا جائے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. یہ ان کا اپنا فیصلہ. میڈم, گنڈا پور صاحب بڑے اچھے بچے کی طرح, آپ نے کہا ڈنڈا پور, امین گنڈا پور, ڈنڈا پور, جی ڈنڈا پور کا ہے. گنڈا پور. اچھا, میڈم بڑے اچھے بچے کی طرح آئے اور اچھے بچے کی طرح چلے گئے. کیا یہ جو 8 گھنٹے یہ غائب رہے تھے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے ان کا؟ یہ سارے اچھے بچے بنیں گے انشاءاللہ, فکر نہ کریں آپ. دیکھیں, جو شخص 2 بجے نکلا ہو, آپ نے جانا ہو کسی شادی پہ پاسبل پشاور, آپ کتنے بجے نکلیں گے گھر سے پشاور پہنچنے کے لیے؟ اگر آپ کی نیت ہو تو صبح کیوں نہیں نکلی؟ کل رات کو کیوں نہیں آئے؟ اتنی جو دھمکیاں دی تھیں اسلام آباد میں, ان کا ہی کوئی خیال کر لیتے, کل رات کو آ جاتے. کیوں نہیں آئے؟ صبح کیوں نہیں نکلے؟ 10 بجے کیوں نہیں نکلے؟ 11 بجے کیوں نہیں نکلے؟ ثوابی میں کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ لوگ نہیں تھے. وہ آج کیا میں آپ کو بتا رہی تھی, جلسہ گاہ میں 487 صحافی تھے, 1300 پولیس کی نفری ان کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کی گئی تھی. اس کے بعد 350 عملہ تھا ایلیٹ فورس خیبر پختونخوا کا. آپ نے دیکھا کہ آج وہاں سے جب خیبر پختونخوا سے نکلے, ثوابی میں قافلوں کے ساتھ آنا تھا, کنٹینر پر چڑھ کر آنا تھا, گالم گلوچ دیتے ہوئے آنا تھا. وہاں موصوف کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ ٹینٹ خالی تھے. آپ لوگوں کے میڈیا نے وہ دکھائیں, وہ تمام فوٹیجز دکھائیں. یہ آپ کو جو فوٹیجز آج نظر آ رہی ہیں, یہ صبح 11 بجے سے لے کر شام 6 بجے کی فوٹیجز ہیں, پورے لاہور شہر کی, پورے انٹرچینجز کی, موٹر وے کی, رنگ روڈ کی. یہ آپ کے سامنے ٹائم کے ساتھ, لوکیشن کے ساتھ, GIS کوآرڈینیٹس کے ساتھ یہ تمام فوٹیجز آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہیں.
اور اپنی گاڑیاں روکتے رہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور AK-47 کے بٹ کے ساتھ کھڑے گاڑیوں کے شیشے توڑتا رہا اور کہتا کیا رہا کہ یہ کنٹینر مجھے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک کنٹینر میں اور ایک وین میں ایک جو وہاں گاڑی کھڑی تھی جس کا موصوف شیشہ توڑتے رہے, بندوقوں کے ساتھ شیشہ توڑتے رہے, رائفلز اور کلاشنکوف گھماتے آئے, روک روک کر گاڑیاں توڑتے رہے کہ کسی جگہ کوئی فساد ہو. میں اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور آج ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا کردار جو مریم نواز شریف کا کردار آج رہا. انہوں نے تمام سیکیورٹی پرووائڈ کی, انہوں نے تمام راستے کھول کر ان کو جلسہ گاہ کرنے کا, اپنا سیاسی اظہار کرنے کی دعوت دی, ان کو اجازت دی, اور یہ کیا کرتے آئے؟ بندوقوں سے گاڑیوں کے شیشے توڑتے آئے امین گنڈا پور صاحب. تو میں نے جیسے کہا کہ تمام راستے تو کھلے تھے, لیکن آج ان کی سیاسی اوقات بھی سامنے آ گئی ہے کہ عوام کو انہوں نے مسترد کر دی, عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اور ایک اور جو میں چیز خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت ان کو یہ پتا چل گیا کہ سڑکیں تو خالی ہیں, گھروں سے لوگ نکلے نہیں ہیں اور کوئی کنٹینر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اپنے قافلے کی انہوں نے سپیڈ آہستہ کر لی. جو آرام سے یہاں یہ 4:30-5 بجے پہنچ سکتے تھے, خود گاڑیاں روکتے رہے, ڈنڈے والوں سے گاڑیاں رکواتے رہے اور جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے. اور میرا سوال یہ ہے, کدھر گئے آپ؟ آپ نے تو جلسہ گاہ لاہور آنا تھا, آپ نے تو ڈھول والے لے کر لاہور آنا تھا, کہاں ہیں آپ؟ وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم تو لوگ گنڈا پور صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں, کدھر گئے؟ 2 بجے جو شخص نکلا ہو خیبر پختونخوا سے, اس کی نیت آپ کو لگتی ہے کہ اس نے جلسہ گاہ میں پہنچنا تھا؟ کیوں نہیں آئے جلسہ گاہ میں؟ اور اگر آج ناکامی اور اپنی اصلیت اور اپنے عبرتناک اختتام کا یقین ہو گیا ہے, ٹھنڈ پڑ گئی ہے, تو امین گنڈا پور صاحب آپ ایک خیبر پختونخوا پنجاب کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. اگر آج آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو اب آئیں, مریم نواز شریف کے ساتھ ٹریکٹر سکیم کا مقابلہ کریں, کسان کو ریلیف دینے کا مقابلہ کریں, کسان کارڈ کا مقابلہ کریں, تاکہ کسان جو ہیں وہ اپنی کھاد, اپنی زمین زرخیز کر کے روزی کما سکے, اپنے حالات بہتر کر سکے جو پنجاب میں لانچ ہو گئی ہے. اگر آج ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو آئیں مریم نواز کے ساتھ فیلڈ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں, ایئر ایمبولنس کا مقابلہ کریں, نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام کا مقابلہ کریں, نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کا مقابلہ کریں, نوجوانوں کے ساتھ جو بجلی کو ریلیف دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے, بجلی میں جو پنجاب کی عوام کو ریلیف دیا ہے اس کا مقابلہ کریں, مریم نواز کے تاریخ کے سب سے بڑے سولر پروگرام کا اس کے ساتھ مقابلہ کریں, سولر ٹیوب ویلز کی اسکیم کا مقابلہ کریں, جو مفت آج پنجاب کی عوام کو دوائی مل رہی ہے, آئیں اس کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ. جو مریم نواز شریف صاحبہ نے فری میل نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہے, آئیں اس کا مقابلہ کریں اب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ. آئیں اب صحت میں, تعلیم میں جو اقدامات مریم نواز شریف صاحبہ نے کیے ہیں اب اس کا مقابلہ کریں. آئیں ہمت کارڈ جو انٹروڈیوس ہو گیا ہے اس کا مقابلہ کریں. نوجوان کو آج جو ای بائک مل رہی ہے اس کا مقابلہ کریں. غریب کو جو اپنا چھت اور اپنا گھر مل رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. آئیں. اب یہ دھاوے بولنا, گالی دینا, گالم گلوچ کرنا, یہ نہ ہمیں سکھایا گیا اور نہ ہم اس میں آپ کا مقابلہ کریں گے. پاکستان کی عوام, پنجاب کی عوام انتشار کی, فساد کی سیاست کو خدا حافظ آج کہہ چکی ہے. اب پاکستان کے اندر اس وقت 6 ماہ میں مہنگائی 40% سے 9% پر پہنچ گئی ہے. آئیں اس کا مقابلہ کریں. پاکستان کی آج اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. آئیں اس کا مقابلہ کریں.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना